سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں بارش رحمت نہیں عذاب بن جائے، ایک ایسی کشتی جو پہاڑوں سے بلند موجوں کے درمیان انسانیت کی آخری امید ہو، اور ایک ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر بھی رب کے فیصلے کے آگے خاموش ہو جائے۔ یہ صرف پانی کا واقعہ نہیں، یہ ایمان، صبر اور نافرمانی کے انجام کی داستان ہے۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی نہیں بلکہ ہر دور کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان مسلسل حق کا انکار کرے تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ یہ قصہ قرآن میں بار بار دہرایا گیا تاکہ انسان جاگ جائے۔ آج ہم اس عظیم واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں سمجھیں گے، لفظوں کے ذریعے، تاریخ کی روشنی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانی تاریخ کے اولین انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شرک میں ڈوب چکی تھی۔ بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ صرف مورتیاں نہیں تھیں، یہ انکار کی علامت تھیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی، نرمی سے بھی، خبردار کر کے بھی۔ لیکن جواب، تم ایک عام انسان ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ہر نبی کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی آزمائش صبر کی انتہا تھی۔ قوم نوح نے صرف انکار نہیں کیا، انہوں نے مذاق بھی اڑایا۔ نوح علیہ السلام کو پاگل کہا گیا اور جھوٹا بھی کہا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، ایک خاموش سنجیدہ حکم، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ ایک نبی خشک زمین پر کشتی بنا رہا ہے اور قوم ہنس رہی ہے۔ نوح، اب تم نبی نہیں رہے، بڑھئی بن گئے ہو۔ نوح علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کشتی لکڑی کی نہیں، یہ اطاعت کی علامت ہے۔ وقت آتا ہے، آسمان ساکت ہے، زمین خاموش ہے، اچانک زمین سے پانی ابلتا ہے۔ یہ وہ نشانی تھی جس کا وعدہ ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملتا ہے، ہر جانور کا ایک جوڑا ایمان والے انسان کی کشتی میں۔ ایمان والے کم تھے، اکثر خاندان ساتھ نہ دے سکے۔ ایک دردناک حقیقت، نوح علیہ السلام کا بیٹا انکار پر قائم رہتا ہے۔ آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین سیلاب بن جاتی ہے، زمین چشموں میں بدل جاتی ہے، پانی اوپر سے بھی
اور پانی نیچے سے بھی۔ کشتی موجوں میں جھولتی ہے، پہاڑوں جیسی لہریں۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہاں فیصلہ واضح ہو جاتا ہے، ایمان نسب سے نہیں، ایک موج پہاڑ سے بلند۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں گم ہو جاتا ہے، نبی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ یہ جملہ تاریخ کا سب سے وزنی جملہ ہے۔ پانی پوری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، کوئی چیخ باقی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف کشتی اور اللہ کی رحمت۔ پھر حکم آتا ہے، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے، انسانیت کو ایک نئی شروعات ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ جب حق واضح ہو اور انسان پھر بھی انکار کرے تو انجام بدلتا نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، نسب نہیں بچتا، دولت نہیں بچتی، طاقت نہیں بچتی، صرف ایمان اور اطاعت۔ آج ہم کس کشتی کی تلاش میں ہیں، دنیا کی یا آخرت کی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، وہ اللہ پر مکمل بھروسے کی علامت تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کشتی میں سوار ہیں؟